بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک شخص کو کبھی بھی قسمت اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، خاص طور پر بچوں کے لیے، کیونکہ بعض اوقات بچہ ایسا کام کر جاتا ہے جس کا آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ایک حیرت انگیز سبق کے بارے میں ہے، اس لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، برطانیہ کا رہنے والا یہ جوڑا ننھے مہمان کے آنے کے لیے پرجوش تھا۔ ان کا نام ٹریسی اور جولین اوسٹوک تھا، اور ان میاں بیوی کا خیال تھا کہ ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ مگر بدقسمتی سے ٹریسی کو پریگننسی پیریڈ کے دوران مشکلات پیش آ گئی، اور اس کا بچہ وقت سے پہلے یعنی 26ویں ہفتے میں ہی پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ننھے بچے کی صحت بہت نازک تھی، کیونکہ اس بچی کو سانس لینے میں دشواری تھی، اور ڈاکٹروں نے فوراً سانس کی نالی پاس کی، جس کے لیے لڑکی کے گلے میں چھوٹا سا سوراخ کرنا پڑا، جس سے ہوا اس کے پھیپھڑوں تک پہنچتی تھی۔ اس طرح ننھی زندگی کی جان تو بچ گئی، مگر اس کے نتائج بہت بھیانک سامنے آئے، جو اس کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑنے والے تھے۔ اس بچی کے ووکل کارڈز پر برا اثر پڑا، جس سے وہ گونگی ہو گئی، اور یہ اس کے خاندان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کے علاوہ بچی کو دماغ کا فالج بھی تھا۔ اس کے بازو اور ٹانگیں نارمل بچوں کی طرح حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اس کے مسلز دماغ کے سگنلز کا رسپونڈ ہی نہیں کر رہے تھے۔ یہ لڑکی مختلف بیماریوں سے گھری ہوئی تھی۔ والدین نے اس بچی کا نام امبر رکھا، اور ان کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اپنی بچی کے حالات کیسے بہتر کریں۔ مگر امبر جب تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کے والدین کو دوستوں نے مشورہ دیا کہ بچی کی اینیمل تھیراپی کروائی جائے۔ دوستو، اینیمل تھیراپی میں بچوں کو جانوروں کے ساتھ کھیلنے اور بات چیت کا موقع دیا جاتا ہے۔ ٹریسی نے کافی تلاش کے بعد برمنگھم میں گدھوں کا ایک شیلٹر ڈھونڈا، اور یہ والدین بغیر کچھ سوچے سمجھے بچی کو لے کر برمنگھم آئے۔ جب وہ امبر کو لے کر شیلٹر آئے تو ان کو چھوٹے گدھے شاکی کے پاس لایا گیا۔ اس گدھے کی زندگی بھی بڑی مشکل سے گزری تھی۔ شیلٹر والوں کو یہ گدھا آئرلینڈ کے کھیتوں سے بڑی بری حالت میں ملا تھا۔ وہ مرنے کے قریب ہی تھا۔ اس کی گردن رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی، اس کا جسم زخموں سے چور ہوا تھا۔ مختصر یہ کہ شاکی کی زندگی بڑی مشکل سے گزری تھی، مگر پھر اس کو شیلٹر والے اپنے پاس لے آئے، تو اب کئی سالوں بعد یہ گدھا مکمل تندرست ہو چکا تھا۔ دوستو، یہ گدھا انسان کے ساتھ گل مل گیا تھا۔ اب وہ انسانوں سے ڈرتا نہیں تھا، بلکہ یہ انسانوں کے ساتھ کھیلتا اور مستیاں کرتا تھا۔ اس طرح یہ بچوں کے لیے بالکل تیار تھا جن کو اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ دوستو، جو ہی امبر کو شاکی کے پاس لایا گیا تو فوراً دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی۔ گدھے نے اپنی گردن جھکائی تو لڑکی نے اس کے سر کو گلے لگا لیا۔ جس وقت یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو یہ ایک میجیکل مومنٹ تھا۔ امبر گدھے سے بہت خوش تھی۔ گدھا اپنی گردن سے اس کو دھکے دے رہا تھا۔ وہ بڑی مضبوطی سے آگے کی طرف چلنا شروع ہو گئی، جو کہ دیکھنے میں ایک ناممکن سی بات تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ امبر اتنے اعتماد سے اپنے ٹانگوں پر چلے گی۔ اس کے والدین بہت خوش تھے۔ وہ اینیمل شیلٹر والوں کا بہت شکریہ ادا کر رہے تھے، مگر دوستو، امبر اب بھی گونگی تھی۔ اس لیے جب وہ 3 سال کی ہوئی تو اس کے والدین نے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا کہ اس کا آپریشن کیا جائے، تاکہ آپریشن کے بعد وہ بولنے کے قابل ہو جائے گی۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کیا اور ایک خاص آواز پیدا کرنے والا آلہ اس کے گلے میں فٹ کیا۔ سب کچھ بڑی آسانی سے ہو گیا، مگر بچی اب بھی خاموش تھی۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے مگر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ بظاہر بچی ڈیوائس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی ماں بالکل مایوس ہو چکی تھی کہ اب بچی کا کیا کیا جائے، مگر پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ امبر کو دوبارہ اینیمل شیلٹر لے جایا جائے۔ اس طرح دوبارہ شیلٹر والوں سے رابطہ کیا اور امبر کو برمنگھم میں لایا گیا۔ بچی کے گلے میں آواز والا آلہ بھی دوبارہ فٹ کر دیا گیا۔ یہ بچی گدھے کے پاس پہنچتے ہی خوش ہو گئی۔ امبر نے گدھے کی سواری کی، اس کے ساتھ کھیلتی رہی، مگر اس سارے دورانیہ میں لڑکی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اب یہ خاندان گھر کی طرف جانے لگا تھا۔ تب امبر نے گدھے کو گلے لگایا اور ماں کے پاس آ گئی، مگر پھر پیچھے مڑی اور بھاگتی ہوئی گدھے کے پاس گئی اور بولی، "آئی لو یو شاکی"۔ دوستو، اس کے ماں باپ نے یہ الفاظ سنے تو ان کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ ان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ ان کی بیٹی نے زندگی میں پہلی بار باتیں کی تھی۔ انہوں نے اس کی آواز پہلی بار سنی تھی۔ اس واقعے کے بعد امبر نے الفاظ صحیح کر کے ادا کرنا سیکھے۔ ڈاکٹر نے جب امبر کو باتیں کرتا دیکھا تو وہ بھی حیران تھا۔
دوستو یہ واقعہ جاننے کے بعد ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ ایک گدھا کیسے بچی کو ٹھیک کرنے کی وجہ بن سکتا ہے، مگر حقیقت میں یہ قدرت کے کسی معجزے سے کم نہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے جس نے انسان کو کیسے کیسے رنگ دکھائے۔ یقیناً اللہ کی یہ کائنات ایسے واقعات سے بری پڑی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ حسب روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔